بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 12ویں ویڈیو ہے جو سواد اور فا پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، اور اس میں سوائے اس کے کہ اس کا جو غنہ ہوتا ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ غنہ کبھی اگر الف کے ساتھ، دال، کاف، لام، لام، الف، لا کے ساتھ ہو تو اس کا غنہ جو ہوتا ہے پیالہ نما ہوتا ہے اس طرح۔ لیکن اگر ہا، میم، یا وغیرہ کے ساتھ ہے تو غنہ اپنی شکل تبدیل کر دیتا ہے اور غنہ الٹا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں۔ اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی دندان کی شکل میں اور کبھی ایک سپیس کی شکل میں۔ تو یہاں پر جو ہم فا کے ساتھ سواد کو لکھ دیتے ہیں تو فا میں یہاں پر اوپر لے کے جاتے ہیں، اور پھر یہاں پر رخ تبدیل ہو جاتا ہے اور یہاں پر غنہ اس طرح بن جاتا ہے۔ فا جو ہے اگر شروع میں ہے تو اس کا سرا جو ہوتا ہے بند ہوتا ہے، یعنی اس میں سوراخ نہیں ہوتا ہے، اور اگر درمیان میں ہے تو یہ شکل بھی اس کی بگڑ جاتی ہے، اور اس کا جو حوض ہے، یہ جو قالب ہے، جام نما شکل ہے، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آخر میں ہے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو حوض نما شکل ہے یہ اس کی باقی رہ جاتی ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، یہاں پر ہم 2 قط اس طرح اوپر لگا دیتے ہیں سطر اول کے اوپر، یعنی تقریباً 4 لگنے ہم لگا دیتے ہیں۔ سطر اول، سطر ثانی، نشست اور کرسی، یہ سطر اول ہی کے اوپر تقریباً اس کو ہم 2 قط اوپر لگا دیتے ہیں، اور 2 قط اسی لیے پھر اس طرح ایک خط لگا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر اس کو اگر ہم شمار کر لیں تو یہ تقریباً 1 قط اوپر رہ جاتی ہے۔ البتہ اس کے لیے ہم جو ٹک لگا دیتے ہیں 2 قط لگا دیتے ہیں، اور پھر فا جو ہے یعنی سواد اوپر اور فا اس کے نیچے سطر اول ہی کے اوپر شروع ہو جاتی ہے، اور سطر اول ہی کے اوپر اس کا جو آخری حصہ ہے، یہ دندان وغیرہ، اس کی جو پشت ہوتی ہے وہ سطر اول کے نیچے تھوڑی سی آ جاتی ہے، پھر اس کا جو دندان ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ سطر اول کے اوپر اور سطر اول ہی کے نیچے فا جاتی ہے، اور باقی سواد اوپر ہی رہتا ہے۔ اس کی جو شکل ہوگی وہ شکل سواد کی یہاں پر تخم کدو کی طرح ہے، ہم بتاتے رہتے ہیں، اور اس کی جو پیمائش ہوگی یہ پونا قط یہ ہے 3/4، اور یہاں پر لمبائی کے اعتبار سے 1/2 یعنی 1.5، اور یہاں پر یہ جو فا کی شکل ہے یہاں پر اندرونی طور پر گولائی ہے، اور باہر سے تقریباً ایک گنبد نما، یہ محراب نما شکل ہے، اور وہ یہ شکل تھوڑی سی ٹیڑھی بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ہے کہ یہ جو ہمیں آپ کے سامنے بتاتے رہتے ہیں کہ اس کے لیے کھٹ لگا دیتے ہیں اور پیمائش کرتے ہیں، تو پیمائش کے لیے ہم سیاہی تھوڑی سی کم استعمال کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار لگاتے بھی نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح اس کی ایک ترتیب ہے۔ تو دوسرے قط پہ یہاں پر اس کے سیدھ میں اس طرح 2 قط لگا دیتے ہیں، اور 2 قط لگانے کے بعد یہاں پر نصف پر یا چوتھائی پر اس طرح ایک خط لگا دیتے ہیں، اور اس کی سیدھ میں جو دوسرا خط ہم نے لگایا ہے اس کے لیے ہم ایک نقطہ لگا دیں تاکہ ہم اس نقطے پہ یہاں پہ الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے الٹے کی طرف کے آ جائے۔ یہاں پہ دیکھیں یہاں پر اس طرح یہ اس میں ضروری ہے۔ یہ نچلی لکیر ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ چوتھائی قط لگا کے یہاں پر آخر میں اس کو پتلا کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ملا کے یہاں پر بھی اس کو پتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا۔ میں دوسرا بنا دیتا ہوں تاکہ اور بھی صاف آ جائے۔ یہ دیکھیں، اور یہاں پر ایک خط لگا دیتے ہیں، یہ دیکھیں تاکہ زیادہ صاف آ جائے۔ اور یہاں پر اس میں یہ ضروری ہے اندر، اور پھر اندر سے باہر کی طرف ایک سونڈ کی طرح، جس طرح ہاتھی کا سونڈ ہوتا ہے وہ اس طرح اس کے ہم بنانے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ سونڈ جب زمین پہ رکھ دیتا ہے، یہ اوپر سے سمجھ لے کہ ہاکی کا جو سٹک ہوتا ہے الٹا اگر اس کو بنا جائے تو اس طرح یہ سٹک ہے، اور نیچے جو ہم حصہ بنا دیتے ہیں وہ حصہ جس طرح آپ کے سامنے بتاتے تھے کہ مت کی طرح ہے، اور یہ چھری نما شکل ہے۔
اور اس کو جلدی نہیں سمیٹتے بلکہ آرام آرام سے، تاکہ اس کا جو ردم ہے وہ باقی رہ جائے۔ یہ دیکھیں باہر سے چھری نما ہے یا مدنما ہے، اور یہاں سے اوپر سے ہاکی کے سٹک کی مانند ہے، اور اندر سے جو ہے وہ کدو کے تخم کی طرح ہے۔ اس کی جو پیمائش ہے 1.5 قط 1 سے 1.2 ہے، اور یہ تقریباً چوڑائی کے اعتبار سے 3/4 ہے، یعنی پونا قط ہے۔ جب ہم نے یہ بنا دیا تو اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے غنے کا ہے، اور یہاں پر قلم کو ہم تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں، اور یہ حصہ گولائی میں اس طرح نیچے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ، اور پھر یہاں سے اس طرح اس کی سیدھ میں فا کے لیے 2 قط لگا دیتے ہیں، اور فا کے لیے جب 2 قط لگا دیتے ہیں تو یہاں پر ایک یعنی 1.25 قط اس طرح لگا دیتے ہیں، اور پھر ایک نشان جمع کا لگا دیتے ہیں۔ چلو لگاتے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر اس کے گرد ہم گھومیں گے اور قلم کا اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے۔ دیکھیں یہاں پر نیچے آ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ اوپر تھوڑا سا وقفہ کر کے، اور پھر یہاں پر یہ یہاں سے ہم نیچے آنے کی کوشش کر دیں گے، اور آہستہ آہستہ لفظ گہرائی کی طرف، اور پھر گہرائی سے اوپر، گہرائی سے اوپر کی طرف ہم اس طرح جائیں گے، اور تھوڑا سا یہ جو دندان ہے اوپر جب اس کو لے کے آتے ہیں تو تھوڑا سا گولائی کے شکل میں سیدھا بھی ہے، تھوڑا سا معمولی سا، اور اس میں باہر سے تھوڑی سی گولائی ہے، اور یہاں پر اس کو دوبارہ ہم اوپر سے تازہ کر دیں گے اور موٹا بنا دیں گے، اور یہ جو اطراف ہے یہ تھوڑے سے پتلے ہوں گے۔ تو یہاں پر محراب نما شکل، اندر سے کچھ کم قط اور باہر سے 1.25 قط، اس طرح اس کی پیمائش ہوگی، اندر سے 3/4 اور باہر سے 1 سے 1/4، اور یہ تو ویسے بھی اس کے جو اطراف ہے، اور یہ چوتھائی حصہ یہ سے کم اور یہ سے کم، اور اس کو ہم تھوڑا سا اور بھی تازہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ فا جو ہے باہر سے بالکل نہیں پڑی جاتی ہے، اور اندر سے اس کی شکل باقی ہے، اور یہاں پر تقریباً کچھ کم قط یہاں پہ درمیان میں فاصلہ ہے۔ دیکھو یہاں پہ اس کی جو پیمائش ہم رکھیں گے 1 2 3 اور 4، اور پوری جو پیمائش ہوگی 5 قط فا کے سرے کے ساتھ، اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1.25 ہوگی، اور یہ تھوڑی سی گولائی ہے، اور یہ حصہ تھوڑا سا اوپر ہے 1/4 سمجھ لے، اور یہ تقریباً 3/4 اس کی پیمائش ہے، اور یہ تقریباً 1.25 قط اس لائن سے یہ اوپر ہے 1 سے 1/4۔ امید ہے اس ویڈیو کو آپ پسند فرما دیں گے، اور مثبت میں انشاءاللہ آپ فرما دیں گے۔ کٹ پین کے ساتھ ہے یا مارکر کے ساتھ ہے وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اسی طریقے پہ انشاءاللہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا اوپر جا کے ڈھیلا کر دیں گے، اور پھر یہاں پر مدنما شکل چھری کی طرف یہاں پر تھوڑا سا قلم کو زیادہ اس پہ دباؤ ڈال دیں گے، اور یہ ہم نے یہ بنا دیا۔ پھر یہاں پر قلم کا رخ بتا دیا، اور یہاں پر فا کی شکل ہم نے بنا دی ہے۔ تو اوپر سے نیچے کی طرف جس طرح ہم نے کہا کہ نزول ہے، دیکھیں یہ آرام آرام سے یہ سواد فا کی طرف آ رہا ہے، اردو میں نزول ہے۔ تو مارکر کے ساتھ یہ طریقہ ہے۔ دیکھیں یہ اس طرح بنا دیں خیر ہے، لیکن مارکر کے ساتھ ہے یا کٹ پین کے ساتھ ہے، اور خاص کر مارکر جب زیادہ استعمال ہو تو پھر اس سے صحیح لکھائی نہیں کی جاتی ہے۔ تو صحیح لکھائی کے لیے پھر یہ تازہ پین لینا ہوتا ہے، اور یہی ہے کہ اس پہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالا جاتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا ڈھیلا استعمال کیا جاتا ہے۔ بال پین کے ساتھ اس سے بھی آسان ہے، دیکھیں اوپر جائیں گے اور پھر یہاں پر رخ بدلا دیں گے قلم کا غننے کے لیے، دیکھیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی کہتا ہوں کہ اس پہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے کٹ پین کے ساتھ، مارکر کے ساتھ۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ویڈیو شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ سپیڈ زیادہ کریں اور اس پہ بھی زیادہ مشق کیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔